السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے میرے رہنما، جو کہ تحریر ہے نور راجپوت کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں قسط نمبر 14۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ ناول کی سٹوری رائٹر نے چینج کی ہے، تو اگر آپ نے اس کو نہیں سنا پہلے تو اسے ضرور سنیں۔ وہ واپسی کے لیے یونیورسٹی کے مین گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی جب اسے حمزہ کی کال آئی۔ روما میں میرے جیسا کوئی ملا آپ کو فرینڈ؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ یہاں پر ہر انسان تمہارے جیسا ہے ایچ ڈی، اور وہ دونوں تو تم سے گئے گزرے ہیں، ہیرن نے مسکرا کر کہا۔ ریئلی؟ حمزہ نے کہکا لگایا۔ یقین نہیں ہوتا، اسے حیرت ہو رہی تھی۔ اس کے اس طرح حیران ہونے پر یونیورسٹی میں اب تک ہونے والے سارے واقعات اسے سنا دیے تھے۔ وہ ہنس ہنس کر پاگل ہو گیا تھا۔ کن کو منگتا بنا آئی ہیں آپ؟ دعا کرو انہیں پتہ نہ چلے کہ منگتے کا مطلب کیا ہے، نہیں تو وہ مجھے یونی کی سب سے اونچی بلڈنگ سے الٹا لٹکا دیں گے۔ میری دونوں ٹانگیں ان دونوں کے ہاتھوں میں ہوں گی اور سر نیچے، مرم نے ڈرتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، منہ سے نکل گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ ویسے میں روما آنے کا سوچ رہا تھا لیکن اب نہیں۔ کیوں؟ اب کیوں نہیں؟ حرم نے پوچھا۔ کیونکہ روما میں تو میرے جیسے بہت سے ہیں نا، لیکن اسلام آباد میں تو میرے جیسا میں ہی ہوں نا۔ سنگل پیس۔ اب اگر میں روما آ گیا تو میرے اسلام آباد کا کیا بنے گا؟ حمزہ نے بتایا۔ ویسے کہہ تو تم ٹھیک ہی رہے ہو، مرم نے ہنستے ہوئے کہا اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اگلے دن وہ پروفیسر جودر کی کلاس میں گئی تو اس نے اپنا موبائل وائبریشن پر لگا دیا تھا۔ اب وہ روزانہ ایسے ہی کرنے لگی تھی۔ جب اذان ہوتی تو تھرتھراہٹ کی آواز سے اسے پتہ چل جاتا اور وہ موبائل نکال کر اذان کا جواب دیتی، مگر مجال ہے جو اس دوران وہ کسی اور کی طرف دیکھ لیتی یا کسی کی بات سن لیتی، چاہے پروفیسر ہی اسے کیوں نہ بلاتا، وہ جواب اذان کا پورا دینے کے بعد ہی متوجہ ہوتی۔ دو لوگ تھے جو اسے اس طرح سے بہت نوٹ کرتے تھے۔ ایک تو تھا پروفیسر جوزر، جب بھی اذان کا وقت ہوتا ہے وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتے تھے، کیونکہ اتنے دن حرم کو اس طرح دیکھ کر انہیں بھی اندازہ ہو گیا کہ اذان کا وقت ہے، چنانچہ وہ حرم کی طرف دیکھتے خود ہی خاموش ہو جاتے تھے۔ اور دوسرا وہ شخص جو مغرور شہزادے کے نام سے مشہور تھا، یعنی رومان شاہ، نہ چاہنے کے باوجود بھی جس کی نظریں بھٹک بھٹک کر حرم پر جا رکتی تھیں۔ ایک میلہ تھا جو یونیورسٹی کے مین کیمپس میں لگا ہوا تھا۔ وجہ وہ تینوں تھے، رون، ڈان اور ریم۔ آج پھر شرط لگی تھی، اور شرط یہ تھی کہ جو فٹ بال پہلے ڈھونڈ کر لاتا وہ اگلے 1 مہینے تک فٹ بال ٹیم کا کیپٹن رہتا۔ فٹ بال چھپایا گیا تھا اور انہیں یہ کہا گیا تھا کہ یونیورسٹی کی سب سے اونچی اور مین بلڈنگ پر رکھا ہوا ہے، جو پہلے لائے گا وہ فاتح ہوگا۔ اب کی بار ریم کے مقابل ڈونلڈ عرف لمبے بالوں والا جن تھا۔ وہ دونوں کبھی مقابلے میں نہیں آتے تھے، وہ ہمیشہ ایک ٹیم میں رہتے تھے۔ ڈون اپنے لمبے بالوں سمیت شیطانی مسکراہٹ سجائے ہوئے موجود تھا۔ ہارنے کے لیے تیار ہو جاؤ ریم، اس نے ریم سے کہا۔ کس نے کہا کہ میں ہارنے والا ہوں؟ ریم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے چہرے پر لکھا ہے، تمہاری نظریں بھٹکنا شروع ہو گئی ہیں، تم تو اب گئے، ڈان نے کہکا لگایا، جبکہ ریم نے حیرانی سے اسے دیکھا، جانے اس کا اشارہ کس بات کی جانب تھا۔ چلو کھیل کو تھوڑا دلچسپ بناتے ہیں، رون نے چلا کر کہا۔ وہ زی کو کرسی پر باندھے کرسی کے قریب کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا زی ہمیشہ ریم کا ساتھ دیتی تھی اور اس بار بھی وہ اسے جتانے کے لیے کچھ بھی کر جاتی، اس لیے وہ جانے کی لڑکی کا سٹالر اٹھا کر لایا تھا اور زی کو مضبوطی سے کرسی سے باندھ رکھا تھا۔ مجھے کھولو جن، ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، وہ چلا رہی تھی۔ رون کو کبھی کبھی اسے تنگ کرنے کا موقع ملتا تھا۔ ہوٹنگ کرتے ہوئے دونوں ڈپارٹمنٹس کے طلباء ایک دم خاموش ہو گئے۔ تو کھیل میں ٹوسٹ یہ ہے کہ بلڈنگ کے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں استعمال نہیں کی جائیں گی، وہ بتا رہا تھا، جبکہ ڈان نے وکٹری کا نشان بنا کر اسے داد دی تھی۔ ریم نے کندھے اچکا دیے۔ ہیں، سیڑھیاں نہیں استعمال کرنی تو بلڈنگ کے اوپر کیسے جائیں گے؟ جمی نے حیرت سے پاس کھڑے شالے سے پوچھا۔ بلڈنگ کو ہی استعمال کریں گے بے وقوف، جیسے وہ دونوں کرتے ہیں بندروں کی طرح، شالے نے بتایا۔ حرم سسٹر کہاں ہے؟ واسع نے پاس کھڑی ارش سے پوچھا۔ اسے میں پریئر روم میں چھوڑ کر آئی ہوں، اس نے نماز پڑھنی تھی ظہر کی، ارش نے بتایا۔ شور ہونے کی وجہ سے انہیں اونچا بولنا پڑ رہا تھا۔ کھیل شروع ہو چکا تھا۔ اسٹوڈنٹس کی بھرپور ہوٹنگز میں وہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ دو مختلف عمارتوں کی طرف بھاگے تھے، جبکہ رون ہوٹنگ کرتے ہوئے کرسی پر بندھی زی کے کھلے بالوں کی لٹوں کو وقفے وقفے سے کھینچ رہا تھا۔ زی کا غصے سے برا حال ہو چکا تھا، اگر اس کے ہاتھ پاؤں کھلے ہوتے تو یقیناً سناٹے دار تھپڑ ڈون کے منہ پر مارتی، لیکن بیچاری اب ایسے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آہ، زی نے زوردار چیخ ماری۔ وہ اپنا پورا زور لگا چکی تھی، اس لیے اس جن نے پکا کام کیا تھا۔ اب وہ اس کے منہ کے سامنے کھڑا بے ہنگم ڈانس کر رہا تھا، جبکہ دوسری جانب ڈان نے ایک لمبی چھلانگ لگائی تھی اور ایک چھوٹی عمارت پر چڑھنے کے بعد وہ بندروں کی طرح اچھل اچھل کر اب دوسری عمارت پر چڑھ رہا تھا۔ البتہ ریم نظر نہیں آ رہا تھا، وہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ وہ تیز رفتاری سے راہداری میں بھاگ رہا تھا۔ یہ لائبریری والا پورشن تھا۔ اس وقت یہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ سبھی اسٹوڈنٹس نیچے موجود تھے، البتہ ان کا شور یہاں تک سنائی دے رہا تھا۔
تیز رفتاری سے بھاگتے اس نے اچانک بریک لگائی۔ وہ ٹھٹکا تھا۔ 2 قدم پیچھے ہو کر اس نے کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکا اور پھر وہ جہاں تھا وہیں پتھر کا ہو گیا۔ پیچھے سے آتا شور اچانک کہیں دب گیا تھا۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی، خوبصورتی سے حجاب کیے۔ اس وقت اس کے چہرے پر اتنا نور تھا اور رومان شاہ نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ وہ مسمرائز ہوا، جانے کتنے لمحے وہ اسے ایسے ہی دیکھتا رہا۔ اب وہ دعا مانگ رہی تھی۔ وہ جب سے یونیورسٹی آئی تھی اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ اسے دیکھ کر اس کے بارے میں نہ سوچے، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل کرتا تھا کہ وہ اس کے پاس جائے، اسے بات کرے، اس کے بارے میں جانے، لیکن پھر اصلی انا سامنے آ جاتی تھی۔ ان مشرقی اور مسلمان لڑکیوں سے 100 فٹ کے فاصلے پر رہنا چاہیے۔ ان کے خون میں دھوکے بازی کے جراثیم ہوتے ہیں۔ اب مثال تم اپنی ماں سے ہی لے لو۔ وفادار ہوتی تو آج تمہارے پاس ہوتی۔ آنی کے جملے اس کے کانوں سے ٹکرائے تھے اور وہ چونکا۔ آنکھوں میں موجود حیرت دھیرے دھیرے نفرت میں بدلی اور وہ حرم کو شدید نفرت سے گھورتا آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ دونوں پچھلے 25 منٹ سے فٹ بال ڈھونڈ کر تھک گئے تھے، مگر مجال ہے جو انہیں وہ کہیں بھی ملا ہو۔ نیچے سارے اسٹوڈنٹس بھی انتظار کر کے تھک چکے تھے۔ فٹ بال کہاں چھپایا گیا تھا یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ہیلو گائز، وہ دونوں جس بلڈنگ پر موجود تھے اس کے ساتھ والی بلڈنگ سے آواز آئی۔ دونوں نے چونک کر دیکھا تو جمی کو فٹ بال ہاتھ میں تھامے دیکھا۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ تو نیچے تھا، پھر اوپر کیسے پہنچا؟ اور جمی میں اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ ریم تو حیران رہ گیا۔ اسے ڈھونڈ رہے ہو نا تو آؤ لے لو، وہ ڈر ڈر کر کہہ رہا تھا، اور پھر 1 منٹ لگا ان دونوں کو سمجھنے میں کہ اسے وہاں کس نے بھیجا تھا۔ جمی اب وہاں سے بھاگ چکا تھا اور بیچارے کی تو دوڑ بھی اتنی اچھی نہیں تھی۔ جی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، ڈونلڈ اڑایا تھا۔ اب آئے گا مزہ، ریم خوشی سے چلایا تھا۔ نہ جانے ان مغرب والوں نے یوں چلنا کودنا کہاں سے سیکھا ہے، ریم نے پاس کھڑی ارچ سے کہا، کیونکہ وہ جمی کو دیکھ چکی تھی جس کے پیچھے رون اور ریم لگے ہوئے تھے۔ ڈان بالکل قریب پہنچ چکا تھا اور وہ ہاتھ بڑھاتا ہوا اسے پکڑ لیتا، تبھی اچانک جمی نے بلڈنگ سے چھلانگ لگا دی۔ شور کرتے اسٹوڈنٹس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ جمی میں اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ سب یہی سوچ رہے تھے، اور وہ وہاں سے نیچے گرتا تو اس کی ہڈیوں کا چورا ہو جانا تھا۔ صرف گیم کے لیے کوئی اپنی جان داؤ پر کیسے لگا سکتا ہے؟ مرم حیران تھی۔ جمی کی چیخیں ابھر رہی تھیں۔ اچانک جمی کی کمر پر موجود بیگ میں سے پیراشوٹ کھلا اور وہ اونچا اڑ گیا تھا۔ اس نے ہاتھ سے فٹ بال نیچے چھوڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ جب کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو حیران رہ گیا۔ وہ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ سب ہاتھ ہلا کر اسے داد دے رہے تھے۔ زی میں نے کر دکھایا، وہ خوشی سے چلایا تھا۔ کچھ بھی کہو، زی نے کمال کر دیا۔ سب سمجھ چکے تھے۔ جب ادھر رون اور ڈون غصے میں آگ بگولا ہو چکے تھے۔ جمی اب زمین کو چھو رہا تھا اور فٹ بال کو اسٹوڈنٹس کے ہاتھ میں پکڑا چکا تھا، جسے پکڑانے کھیلنے والا فاتح کہلاتا۔ حیران تو ریم بھی ہوا تھا اور اسے لگا تھا کہ وہ اس کی ہیلپ کرے گا، فٹ بال اسے پکڑائے گا، لیکن یہ کیا؟ یہاں تو الٹا ہی ہو گیا۔ مشکل سے وہ اپنے آپ کو چھڑانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ تیزی سے جمی کی جانب بڑھی۔ فٹ بال زی نے چھپایا تھا اور جمی کو اس نے ہی اس سب کے لیے تیار کیا تھا۔ وہ دونوں جن بھوکے شیر کی طرح جمی کی طرف لپکے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری گیم خراب کرنے کی؟ جمی کی دائیں ٹانگ اور بازو رون نے پکڑا ہوا تھا، جبکہ بائیں ٹانگ اور بازو ڈون کے ہاتھ میں تھا۔ اب وہ اسے گھما رہے تھے۔ غصہ اتنا تھا درمیان میں سے 2 ٹکڑے کر دیتے۔ کوئی چھڑاؤ اسے، جمی کی ابلی ہوئی آنکھیں دیکھ کر ہرم نے خوف سے کہا، اور یہ ریم کہاں رہ گیا؟ اس سے پہلے کہ واقعی جمی اللہ کو پیارا ہوتا، زی نے آگے بڑھ کر ایک زوردار لات رون کے گھٹنے پر ماری۔ وہ کراہتا جمی کو چھوڑ کر اسے دور ہوا تھا۔ اپنی ہار برداشت نہیں ہوتی تم لوگوں سے؟ وہ اب ڈان کی طرف دیکھتے بولی۔ ڈان نے جمی کو زمین پر پٹخا۔ لیکن جو تم نے کیا وہ چیٹنگ تھی، وہ گرایا۔ ہا ہا ہا، ویری فنی۔ تمہارے منہ سے یہ لفظ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ خود تم لوگ دنیا کے سب سے بڑے چیٹر ہو، زی نے غصے سے کہا۔ اگر جمی نہ آتا بیچ میں تو آج میں پکا جیت جاتا، ریم نے آتے ہوئے کہا۔ وہ اب وہاں پہنچا تھا۔ کیوں بھائی، تم تینوں ہی کیوں؟ باقی سب کو بھی تو موقع ملنا چاہیے۔ اس بار ٹیم کا کیپٹن جمی ہوگا، زی نے گردن اکڑا کر کہا۔ جانے اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ ریم کو سمجھ نہیں آیا۔ پھر اچانک اسے یاد آیا ریم نے اسے ٹیم میں آنے سے منع کیا تھا، اسی لیے زی نے بدلہ لیا تھا۔ اب سب چلو، گراؤنڈ میں پریکٹس کرنی ہے۔ وہ جمی کا ہاتھ تھام کر اسے لے گئی تھی، جبکہ ریم نے رون اور ڈان کی طرف دیکھ کر کندھے اچکائے تھے۔ وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ بیلا اور واسے پارٹ ٹائم جاب کرتے تھے۔ بیلا ایک ریسٹورنٹ میں جاب کرتی تھی اور اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ اسے ہاسٹل میں رہنا پسند نہیں تھا۔ وہ اپنے ریسٹورنٹ میں تھی جب وہ دونوں وہاں پہنچے۔ ہیلو بیلا، وہ اپنے لمبے بالوں کی پونی کیے اپنی بتیسی نکالے بیلا کے سامنے موجود تھے۔ دونوں نے ایک سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ رون کا دل کچھ دنوں بعد کسی نہ کسی لڑکی پر آ جاتا تھا۔ کچھ عرصے پہلے وہ زی پر لٹو تھا، لیکن جیسے ہی بیلا یونی آئی تھی اس کی بتیسی پھیلی۔ اس کا پسندیدہ مشغلہ لڑکیوں کو، جبکہ ڈان کا کام لڑکوں کو تنگ کرنا تھا۔
तुम? बेला उन्हें वहां देखकर सही मानों में डर गई थी। नाइस ड्रेस, वो उसके रेस्टोरेंट के यूनिफॉर्म में जो उसने पहना हुआ था इशारा कर कर बोला। तुम लोग यहाँ क्या लेने आए हो? वो गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोली। रॉन और डॉन से आने की वजह नहीं पूछनी चाहिए, बस उन्हें वेलकम करना चाहिए डियर। डॉन उसकी जाने फ्लाइंग किस उछालता आगे बढ़ गया था, जबकि रॉन उसके सामने ही जमकर खड़ा हो चुका था। लबों में शरारती मुस्कान बिखरी थी। देखो, यहाँ कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। बेला को वो जॉब बहुत मुश्किल से मिली थी और वो नहीं चाहती थी कि अब कोई मसला हो। उसके फादर जो पैसे उसे भेजते थे वो उससे बस यूनिवर्सिटी का खर्चा पूरा होता था। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसने जॉब शुरू की थी, लेकिन वो इन दोनों को देखकर समझ चुकी थी वो उसके अरमानों पर पानी फेरने वाले थे। देखो रॉन, हमारा झगड़ा यूं ही तक था और अब तो मैं तुम्हारे रास्ते में भी नहीं आती। तुम लोग यहाँ से जाओ प्लीज, बेला ने मिन्नत की। डर क्यों नहीं हो? सीरियसली, हम यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा करने नहीं आए, हम तो कुछ खाने पीने आए हैं, रॉन ने मासूमियत से कहा, जबकि दूसरा जिन अब एक कुर्सी पर बैठा उंगलियों से मेज बजा रहा था। उसके होंठ सीटी के अंदाज में सिकुड़े थे, जबकि वो आंखों ही आंखों में अपने पार्टनर को दाद दे रहा था। बेला को हैरत का शदीद झटका लगा। वो दोनों जो कमीनी शय थे वो अच्छी तरह जानती थी, इसलिए खामोशी से दूसरी तरफ बढ़ गई थी। उन्होंने वेटर को बुलाया, ऑर्डर किया। अब वो मजे से ठूंस रहे थे। ठूस तो ऐसे रहे हैं जैसे सदियों के भूखे हों। बेला उन्हें देखते बड़बड़ाई थी। कुछ देर बाद वेटर रोन के पास खड़ा था। रोन ने उसे पता नहीं क्या कहा कि वेटर ने हैरानी से बेला की तरफ देखा, जबकि बेला उसके सामने देखने पर मुस्कुराती थी। ठीक है, आप लोग जाएं। वेटर बिल पर कुछ लिखता रोन से कहता आगे की तरफ बढ़ गया, जबकि रोन ने सीटी बजाई और मुस्कुराकर बेला को देखा। डोनाल्ड बोलता कम था और अब वो एक बार फ्लाइंग किस बेला की तरफ उछालता रोन के साथ सीटी बजाता रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया था, जबकि नासमझी के आलम में वो खड़ी रह गई थी। वो अपने कमरे में टहल रही थी। वजह फरहाद था जो अभी तक नहीं आया था। शाम से रात हो चुकी थी, उसका फ़ोन भी बन जा रहा था। शानो बख्श बाबा के साथ घर चली गई थी, जबकि आपा उसे अकेला छोड़कर नहीं गई थी। अचानक उसकी नज़र सामने उस बॉक्स पर पड़ी जो जी ने उसे ट्रेन पर दिया था। हरम ने भी उस बॉक्स को खोलकर नहीं देखा था। उसने इसमें क्या था, वो कुछ सोचते हुए उसकी तरफ बढ़ी और फिर उसे उठाकर आलती पालती मारकर बैठ गई थी। उसे खोला तो अंदर से एक छोटा सा टेडी बेयर निकला था जिस पर स्माइल लिखा हुआ था। बेख्तियार उसे हंसी आ गई। अंदर कुछ और भी था। उसने हाथ बढ़ाकर निकाला तो वो एक चेक था, किसी बैंक का चेक। गौर करने पर उसे एहसास हुआ कि रोमान शाह के साइन थे। उस पर 50 यूरो की रकम लिखी थी, यानी कुल मिलाकर 9 से 10 हज़ार पाकिस्तानी रुपए बनते थे। वो हैरान रह गई। मेरी चॉकलेट इतनी महंगी तो नहीं थी। वो हैरान हुई। मुझे क्या करना चाहिए? मैं इतनी बड़ी रकम नहीं रख सकती। वो कुछ सोचते हुए उठ गई थी। अगली सुबह वो सबसे पहले बिजनेस डिपार्टमेंट गई थी वासे के साथ, क्योंकि अभी अर्श नहीं आई थी। बिजनेस डिपार्टमेंट जाकर उसे पता चला कि रीम और जीतो अभी तक आए ही नहीं। हमें उनका इंतज़ार करना चाहिए, वो आते ही होंगे, वासे ने कहा तो वो वहीं बैठ गए। पूरे 10 मिनट बाद उसे वो आता दिखाई दिया था। स्याह जीन्स, नीली शर्ट पर ब्लैक जैकेट पहने, चार चश्मा आंखों पर लगाए वो एक शान तवाक़ुर से चलता आ रहा था। और उसकी एक साइड पर जी थी जिसने रोमान जैसे रंग के ही कपड़े पहन रखे थे, जबकि दूसरी जानिब डेरेक था। ये लड़का स्टूडेंट है या किसी हॉलीवुड मूवी का सुपरस्टार? खुरम ने हैरान होते हुए पूछा। लगता तो कुछ ऐसा ही है। वासे का रुख भी उसी की तरफ था। जल्दी चलो, वो चला जाएगा, खुरम ने उठते हुए कहा। उनकी भी अब तक की बराह रास्त बात ना हुई थी। एक्सक्यूज़ मी सर, वो उसके पास पहुंचकर बोली। रोमान ने पीछे मुड़कर देखा और फिर खुरम को देखकर हैरान हुआ। ये आपका चेक जो आपने मुझे टर्न गिफ्ट किया था। वो चेक आगे बढ़ाते बोली, ये आपके लिए है। रोमान ने अपना चश्मा उतारते कहा और चेक वापस नहीं लिया। इस चीज़ का टर्न गिफ्ट जो रोन ने आपसे छीना था। आई नो सर, लेकिन मेरी चॉकलेट इतनी महंगी नहीं थी। वो टेडी बेयर मैं रख चुकी हूँ, लेकिन इसे नहीं रख सकती। वो तीनों उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। स्टूडेंट्स तो रीम के टर्न गिफ्ट के लिए इंतज़ार करते थे, बल्कि वो चाहते थे कि उन्हें हमेशा मुफ्त में ऐसा कोई टर्न गिफ्ट मिलता रहे। और एक ये लड़की थी जो इतने दिन गुजरने के बाद उसे वापस करने आई थी। ओह, तो इतने दिनों बाद तुम्हें ये वापस करना याद आ गया? सी ने तंज किया। उसके लहजे में उसकी खूबसूरती और रीम की दोस्त और कज़न होने का गरूर बोलता था। मैं जानती हूँ, काफ़ी दिन गुजर गए हैं, लेकिन मैंने वो बॉक्स कल रात ही ओपन किया था, रात ही देखा ये चेक भी, इसलिए आज वापस करने आई हूँ, हरम ने सुकून से जवाब दिया। इट्स ओके मिस, आप रख लें, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है आपको, रीम ने कहा। अल्लाह का शुक्र है मेरे पास सब कुछ है, ये आप किसी ऐसे स्टूडेंट को दे दीजिएगा जिसे इसकी शदीद ज़रूरत हो। वो आगे बढ़ती चेक जी के हाथ में पकड़ा कर बोली थी। उफ, इतना एटीट्यूड। जी ने अपना गरूर कहीं चुपता महसूस किया था। चले, वो वासे की तरफ देखते कहती आगे बढ़ गई थी। सुनो, रोमान ने पीछे से पुकारा।
تمہارا نام کیا ہے؟ خرم کے پلٹنے پر اس نے سوال کیا۔ خرم نور، وہ کہتے آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ رومان چاؤ سے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ سائنس ڈپارٹمنٹ میں واپس آئے تھے، وہ دونوں کسی جن کی طرح اس کے سامنے آئے تھے۔ رونلڈ کے گھنگریالے بال جو خرم کے سامنے لہرائے، وہ انہیں دیکھ کر ڈر کر پیچھے ہٹی، جبکہ رون کے سلکی بال پونی میں قید تھے۔ کہاں سے آ رہی ہو لٹل لیڈی؟ رونلڈ خرم کو دیکھتے ہوئے بولا۔ خرم کا نام اس نے لٹل لیڈی رکھ دیا تھا، جو خرم کو بہت چڑھاتا تھا۔ آپ لوگوں سے مطلب؟ وہ غصے سے کہتی آگے بڑھی، بھلا رون اور ڈون کو کوئی اگنور کر کے جائے، وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تبھی رون نے اس کے کندھے پر موجود بیگ کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا اور پھر گرتے گرتے بچی تھی۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ وہ اپنی بتیسی دکھاتے ہوئے بولا۔ اور تمہیں کس نے اجازت دی کہ ہمارے دشمن سے ملنے تم اس کے ڈپارٹمنٹ میں جاؤ؟ وہ دونوں واقعی کسی جن کی طرح چمٹ گئے تھے۔ اب مجھے تم لوگوں کی اجازت لینی پڑے گی کہیں آنے جانے کے لیے؟ وہ حیران ہوتے پوچھ رہی تھی، اس کا دماغ گھوما تھا۔ یس آف کورس ڈارلنگ، یہاں سب ہماری سنتے ہیں، تمہیں بھی ہمیں ہی سننا ہوگا، وہ ایک زبان بولے تھے۔ مائی فٹ، خرم کون سا کم تھی، اور یہی بات ان دونوں جنوں کو اسے تنگ کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ اس کا غصہ، اس کے تاثرات خالص مشرقی تھے، جو انہیں بیلا کے علاوہ اب تک روما میں تو دیکھنے کو نہیں ملے تھے۔ تمہیں پتا ہے ہم کون ہیں؟ ہم یہاں کے ولن ہیں، اور تم ہمیں غصہ دکھاتی ہو لٹل لیڈی۔ میں چھوٹی نہیں، تم دونوں ایکسٹرا لمبے اور بالکل کھمبے جیسے ہو۔ وہ ان کے 6 فٹ سے بھی اوپر قد پر چوٹ کر چکی تھی اور واسے کا کہکا نکل گیا تھا۔ واٹ؟ واسے کے ہنسنے پر وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ تمہارے دانت کیوں نکل رہے ہیں؟ ڈونلڈ نے ایک گھونسا واسے کی ناک پر مارا، وہ کراہ کر پیچھے ہٹا۔ خرم کے یہ دیکھ کر اوسان خطا ہوئے۔ خرم کو لگا وہ ایک بار پھر سے غلط بول چکی ہے۔ تم نے ہمیں کیا پکارا؟ رون نے ابرو چکا کر سوال کیا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، خرم صاف مکر گئی تھی۔ کچھ تو کہا ہے تم نے، تبھی یہ واسے ہنسا تھا۔ رون نے واسے کی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ خرم کوئی جواب دیتی، ڈونلڈ جن نے آگے بڑھتے واسے کو اس کی گردن سے دبوچ کر اوپر اٹھا لیا تھا۔ یوبیوں سے ہڈیوں کی توڑ پھوڑ کرنے میں مزہ آتا تھا۔ تم اس لٹل لیڈی کے باڈی گارڈ ہو نا؟ تو پہلے تم مرو گے، ڈونلڈ کو رایا۔ چھوڑو مجھے، واسے چلایا، جبکہ رون یہ دیکھ کر کہکا لگا رہا تھا۔ ڈونلڈ چھوڑ دو اسے، ہمیں کلاس میں جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ خرم نے منت کی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ رومان پتہ نہیں کب وہاں آیا تھا، واسے کو یوں ہوا میں لٹکے دیکھ کر آگے بڑھا۔ ڈونلڈ نیچے اتارو اس کو، ریم نے غصے سے کہا۔ نو نیور، پہلے یہ لٹل لیڈی بتائے گی کہ کھمبے کیا ہوتے ہیں۔ جواب رون کی طرف سے آیا تھا۔ واٹ؟ ریم نے حیرت سے خرم کو دیکھا۔ خرم نے بے اختیار زبان دانتوں تلے داب لی تھی۔ ہاں، اس نے ایسا ہی کچھ کہا ہے۔ ڈونلڈ نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ واسے ہوا میں معلق ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا، لیکن اس جن کے سامنے اس بیچارے کی مجال تھی۔ رومان نے خرم کی جانب دیکھا۔ خرم سٹپٹا گئی اور رومان کا کہکا بلند ہوا۔ کیا آپ میرے سامنے بول سکتی ہیں جو ابھی آپ نے کہا؟ خرم بولنے لگی تھی، لیکن اس کی نیلی آنکھوں میں چھپی شرارت دیکھ کر رک گئی تھی۔ ڈونلڈ اب واسے کو زمین پر پھینک چکا تھا۔ واٹ ایور، وہ کہتی اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مس نور، رومان نے اسے پکارا۔ وہ پلٹی، جبکہ واسے تو وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ وہ دونوں جن کمر پر ہاتھ رکھ کے ایک انداز میں کھڑے ریم کو دیکھ رہے تھے، جس کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ یو آر گریٹ مس نور، آج تک کسی نے ان دو جنوں کو اتنی کنفیوژن میں نہیں ڈالا جتنا کہ آپ نے۔ وہ ہنس رہا تھا، اس نے انگلی سے دونوں طرف اشارہ کیا۔ رون اور ڈون نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ ہوا۔ خرم کندھے اچکا چکی تھی۔ وہ دونوں خونخوار تیور لیے رومان کی جانب بڑھے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ لمحہ بلمحہ نظروں سے دور جاتی خرم کو دیکھ کر بولے تھے۔ کیا؟ ریم نے معصومیت سے پوچھا۔ تم اس سے کیا کہہ رہے تھے؟ وہ چمبے سے پوچھ رہے تھے۔ یہی کہ تم دونوں بہت بڑے لوزر ہو، اور اس نے بالکل ٹھیک نام رکھا ہے تم دونوں کا، رومان نے کہہ کر بھاگنا چاہا۔ ریم تم بچو گے نہیں، وہ جلدی سے اسے گردن سے دبوچ چکے تھے۔ اب یقیناً اس کی خیر نہیں تھی۔ ایک اسے ٹانگوں سے پکڑ چکا تھا، جبکہ دوسرا بازوؤں سے، اور اب اسے پکڑے یونیورسٹی سے باہر نکل رہے تھے، جبکہ رومان خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ وہ کلاس میں آئی تو ایک کارڈ اس کی سیٹ پر اس کا منتظر تھا۔ خرم نے چاروں طرف نظریں گھمائیں۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ سوئنگ اور چنگ، جو 2 چینی جڑواں بہنیں تھیں، اس سے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھی تھیں۔ خرم کو دیکھتے چنگ نے کہا تھا۔ خرم نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی، کارڈ اٹھایا اور اسے کھولا۔ یو آر دا گریٹ ایش اینڈ یور اسمائل از آلویز کیوٹ، وہی 2 لائنیں لکھی ہوئی تھیں، اور آخر میں ایک اسمائل سٹیکر بنا ہوا تھا۔ خرم کو سمجھ نہیں آیا کہ اسے غصہ اڑنا چاہیے یا نہیں۔ کون ہے آخر یہ شخص جو مجھے ایش سمجھ رہا ہے؟ وہ سوچ رہی تھی۔ اتنی دیر میں پروفیسر کلاس میں آ گئے اور اس نے وہ کارڈ بیگ میں ڈال دیا تھا۔ آج وہ دونوں پھر سے بیلا کے ریسٹورنٹ میں جا ٹپکے تھے۔ بیلا نے دور سے دیکھنے پر ہی اکتفا کیا، وہ ان کے پاس نہیں گئی تھی۔
वो उनका ऑर्डर लेने भी नहीं गई। दोनों ने शराफत से लंच किया और फिर मुस्कुराते बेला को हाथ हिलाकर बाय करते, ये जा वो जा, कुछ तो गड़बड़ है, आखिर चल क्या रहा है इनके दिमाग में, वो सोच रही थी। वो वही सोच रही थी लेकिन जवाब ना पा सकी। हुर्रम फरहाद उसे पुकारता कमरे में आया। वो किताबों में सर दिए बैठी थी। जी, फरहाद को आता देखकर बोली। जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों, कहीं जाना है क्या? हुर्रम ने हैरत से पूछा। हाँ, मेरा दोस्त और कुलीग रहता है यहाँ अरबाज, उसी के घर डिनर पर जाना है। वो जब से हम यहाँ आए हैं तब से इनवाइट कर रहा है, मैंने सोचा आज चलते हैं। फरहाद ने तफसील से बताया। अभी जाना है? हुर्रम ने घड़ी देखते पूछा। शाम के 6 बज रहे थे। हाँ, अभी जाना है, तैयार होते और फिर वहाँ पहुँचते तो 1 घंटा ही लग जाएगा। मैं आता हूँ तब तक तुम रेडी हो जाओ। लेकिन मैं पहनूंगी क्या? हुर्रम परेशान हुई। कुछ भी पहन लेना, तुम पर तो सब सूट करता है और ज़्यादा तैयार होने की ज़रूरत नहीं, तुम वैसे ही बहुत अच्छी लगती हो। फरहाद ने उसके पास बैठते कहा। वो जानता था हुर्रम को कॉस्मेटिक से एलर्जी थी, शायद इसलिए वो परेशान हो गई थी। ठीक है। हुर्रम मुस्कुराई और फिर उठकर अपनी वार्डरोब की तरफ चली गई। जल्दी तैयार होना प्लीज़, फरहाद कहता चला गया। पूरे 40 मिनट बाद वो उसके कमरे में आया था। खुद वो मुकम्मल तैयार था। वो कंफ्यूज सी आईने के सामने खड़ी थी। हुर्रम रेडी हो गई, वो कहता आगे बढ़ा और फिर ठटक कर वहीं रुक गया। जमीन को छूती सफ़ेद घेरेदार फ्रॉक, टाइप मैक्सी में लंबे बाल जो कमर को छू रहे थे, जिन्हें वो फोल्ड कर रही थी। हल्की सी लिपस्टिक लगाए वो सीधा उसके दिल में उतर रही थी। सॉरी, थोड़ा लेट हो गई, मुझसे ड्रेस नहीं सिलेक्ट हो रहा था। अब वो हिजाब कर रही थी। फरहाद चलता हुआ एन उसके पीछे जा खड़ा हुआ। वो हमेशा की तरह शानदार लग रहा था। वो अब हिजाब कर चुकी थी, जबकि वो आईने में भी उसका अक्स देख रहा था। क्या तुम्हें पता है हुर्रम, तुम कितनी प्यारी लग रही हो? वो पूछ रहा था। अभी तक तो किसी ने भी नहीं बताया, आप बता दें हादी, हुर्रम ने शरारत से कहा। वो मुस्कुराई थी। वो खामोश खड़ा उसे देखता रहा। वो अब तैयार थी। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए, देर हो रही है, हुर्रम की आवाज़ से होश की दुनिया में लाई थी। हाँ चलो, फरहाद मुस्कुराकर कहता उसका हाथ थाम कर आगे बढ़ा। वो दोनों नहीं जानते थे कि उनकी खूबसूरत जोड़ी रोमा पर अपना तिलिस्म बिखेरने जा रही थी। रास्ते में फरहाद ने एक जगह गाड़ी रोकी। क्या हुआ हादी? हुर्रम ने पूछा। कुछ नहीं, मैं भी आता हूँ। वो फूलों की दुकान की तरफ इशारा करते इधर बढ़ गया था। हेलो मैम। अचानक एक 14-15 साल के लड़के ने हुर्रम की साइड वाले शीशे पर नॉक किया। शीशा आधे से ज़्यादा खुला था। यस, हुर्रम ने चौंक कर देखा। ये आपके लिए है। एक खूबसूरत सा कार्ड वो उसकी तरफ बढ़ाते बोला। हुर्रम उसे खोले बिना ही जान गई थी कि वो कार्ड किसके नाम पर था। रुको, बात सुनो। हुर्रम उसे पुकारती रह गई लेकिन वो रुका नहीं। पता है ये सफ़ेद लिबास हमेशा से तुम्हारी कमज़ोरी था। आज फिर बहुत अरसे बाद तुम अपने असल यानी शहज़ादी के रूप में आई हो। इश्क, एक शहज़ादी। हुर्रम ने गहरा सांस लेकर खामोशी से कार्ड अपने बैग में डाल दिया था। तभी कार खोलते हुए फरहाद अंदर आया। एक खूबसूरत से बुके को उसने डैशबोर्ड पर रखा और गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। तुम जो भी हो, अब तुम्हें मेरे सामने आना होगा, वो सोच रही थी। वक्त गुजरने के साथ साथ उसे कार्ड भेजने वाले में कम और ऐश नाम में ज़्यादा दिलचस्पी होती जा रही थी। पता है आज यूनी में एक नई लड़की आई है, साइंस डिपार्टमेंट में, रोमान ने डाइनिंग टेबल पर डिनर करते हुए कहा। आनी चौंकी। पहली बार रोमान के मुंह से वो किसी लड़की का जिक्र सुन रही थी। यूनिवर्सिटी में तो सैकड़ों लड़कियां नहीं आती हैं और इसमें बताने वाली क्या बात है, जी ने जवाब दिया। नहीं, वो थोड़ी अलग है, उसका रोनाल्ड और डोनाल्ड दोनों से झगड़ा होता है। आप यकीन करें, वो लड़की उन्हें उलझन में डाल देती है। कौन है वो? आनी ने दरमियान से उसकी बात काटी। हुर्रम नूर नाम है उसका, रीम ने बताया और जी ने चौंक कर उसे देखा। वो समझ रही थी कि शायद वो बेला का जिक्र कर रहा था। तुमसे कहा था ना कि मुस्लिम लड़कियों से दूर रहा करो, तुम दोनों वो अच्छी लड़कियां नहीं होती, आनी ने गुस्से से कहा। और रोमान के जहन में नमाज पढ़ती हुर्रम का चेहरा घूम गया था। वो अच्छी कैसे नहीं हो सकती, बिल्कुल अपने मुकद्दस नाम की तरह मुकद्दस लगती है, वो सोच रहा था। जानते हो ना तुम्हारी माँ। मैं जानता हूँ आनी, आप प्लीज़ बार बार उनका जिक्र मत किया करें। मुझे मुस्लिम लड़कियों से नफरत है, आप अच्छे से जानती हैं। फिर क्यों आप मेरे सब्र का इम्तिहान लेती हैं? वो गुस्से से कहता उठा कि बाहर निकल गया, जबकि आनी उसे पुकारती रह गई थी। वो वो ट्रेवी फाउंटेन के सामने खड़ी थी। हुर्रम किसी तिलिस्म के ज़ेरे असर फाउंटेन से निकलने वाले पानी को देख रही थी और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनका डिनर, जो कि फरहाद के दोस्त के घर था, बहुत अच्छा रहा। अरबाज भाई की वाइफ अरीबा भाभी बहुत प्यारी थी। हुर्रम उन्हें बहुत पसंद आई थी। 7 बजे से 9 बजे तक वो वहाँ रुके थे, फिर वापसी के लिए निकल आए। आज फरहाद का इरादा उसे रोमा घुमाने का था। दोनों बहुत मसरूफ़ हो गए थे, कहीं आने जाने का वक्त ही नहीं मिलता था। और आज हुर्रम की एक और ख्वाहिश पूरी कर दी थी। हादी, मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या वाकई मैं इस जगह पर मौजूद हूँ? वो फाउंटेन के पानी में हाथ डालते पूछ रही थी। शदीद ठंड की वजह से पानी यक ठंडा था
और हमने फौरन ہاتھ واپس کھینچ لیا اور فرحاد اس کی اس حرکت پر مسکرا دیا تھا۔ اب آ گیا یقین؟ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ جی آ گیا۔ وہ اب فاؤنٹین کے گرد گھوم کر اس کا جائزہ لے رہی تھی جبکہ فرحاد کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ اب وہ فاؤنٹین کے کنارے پر بیٹھ چکا تھا۔ رات کے 9:30 بج چکے تھے۔ ٹھنڈ تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ کچھ لوگ اب آ رہے تھے جبکہ کچھ نے واپسی کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ اپنی زمین کو چھوتی فراق کو ہاتھ سے پکڑ کر اوپر اٹھاتے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی گھیرے دار فراق کسی آبشار کی طرح فاؤنٹین کے کناروں پر پھیل گئی تھی اور محبتوں کے راجہنس کا جوڑا مکمل ہو گیا تھا۔ چاندنی رات کا چاندنی رات کا طلسم زدہ منظر جو دیکھتا پتھر کا ہو جاتا۔ تھینک یو سو مچ ہادی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی۔ کس لیے؟ وہ بھی مسکرا کر پوچھ رہا تھا اور پھر چلتے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور حرم تھوڑی پر ہاتھ جمائے اس کا چہرہ دیکھنے میں مگن تھی۔ بے شک اس کی یونیورسٹی میں ہالی ووڈ کے ہیروز جیسے ان سے بھی پیارے ہزاروں لڑکے تھے، لیکن جو بات اس کے ہادی میں تھی وہ شاید کسی میں نہیں تھی۔ وہ مشرقی وجاہت سے بھرپور تھا جس کے آگے مغرب کا حسن اسے پھیکا پڑتا نظر آ رہا تھا۔ ہر چیز کے لیے وہ پھر مسکرائی تھی اور اس بار فرحاد اس کی ہنسی میں کھو سا گیا تھا۔ ایک آوارہ سا جگنو ان کے سامنے آ کر رکا۔ رات کے وقت میں وہ ننھا سا دیا کس قدر سحر انگیز لگا تھا یہ کوئی حرم سے پوچھتا۔ واؤ! حرم کی شہد رنگ آنکھیں حیرت سے تھوڑی اور بڑی ہو گئی تھیں۔ ہادی موبائل؟ حرم نے آہستہ سے اشارہ کیا۔ فرحاد نے موبائل نکالا اور جگنو کو حیرت سے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ دونوں ہاتھوں کو پیالے کی شکل بنا کر جگنو کو قید کرتے۔ وہ حرم کے اس لمحے کو اپنے موبائل میں قید کر چکا تھا لیکن حرم جگنو کو قید نہ کر سکی۔ وہ ننھا سا دیا جلدی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ سنا ہے دن میں اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کر دیکھتے ہیں اسے۔ فرحاد اس کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ آپ کو شاعری بھی آتی ہے؟ حرم حیران ہوئی۔ تم پاس رہو گی تو سب کچھ سیکھ جاؤں گا۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ پتہ ہے ہادی، میں سوچتی ہوں کہ اگر آپ میری زندگی میں نہ آتے یا آپ میرے پاس نہ ہوتے تو میں آج کہاں ہوتی؟ وہ فرحاد کے کندھے پر سر ٹکائے بولی تھی۔ کہاں؟ فرحاد نے تعجب سے پوچھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ حرم کیا سوچ رہی تھی۔ شاید نادر کی قید میں ہوتی، زندگی کے لیے تڑپ رہی ہوتی یا پھر تڑپ تڑپ کر اب تک مر چکی ہوتی۔ فرحاد نے اسے چپ کروا دیا۔ آئندہ ایسی بات مت کرنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا نا، پھر سوچا بھی مت کرو۔ میں ہوں نا اب تمہارے پاس۔ وہ گمبھیر لہجے میں بول رہا تھا۔ آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے سب مل گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ کبھی آپ کو مجھ سے جدا نہ کرے۔ ہواؤں نے شور مچایا تھا۔ ابھی وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی، جب محبت کرتی تو کیا کرتی؟ اور فرحاد اندر تک سرشار ہوا تھا۔ تبھی روئی کے نازک گالوں نے انہیں چھوا تھا۔ سنو فالنگ، وہ بھی ٹریوی فاؤنٹین پر۔ وہ ساکت ہوئی۔ وہاں پھرتے کہیں جوڑوں نے اس راجہنس کے جوڑے کو رشک سے دیکھا تھا۔ اچانک ان پر فلیش لائٹس پڑی۔ ایک فوٹوگرافر نے ان کی تصویر بنا ڈالی تھی۔ یہ میری زندگی کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ وہ فوٹوگرافر مسکرایا تھا۔ یہ آپ کے لیے اینجل۔ وہ تصویر حرم کی طرف بڑھا کر بولا۔ تصویر اسے دینے کے بعد وہ چند قدم پیچھے ہوا اور ایک کلک کیا۔ اور یہ میری گرینی کے لیے ہے جسے مشرقی جوڑے بہت پسند ہیں۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا اور وہ دونوں اس کی بات پر مسکرا دیے تھے۔ کیا آپ لوگ مزید کچھ دیر ایسے ہی بیٹھ سکتے ہیں؟ اچانک ایک لڑکی ان کے پاس آئی تھی۔ دراصل میں آرٹ کی اسٹوڈنٹ ہوں، ایک پینٹنگ بنانا چاہتی ہوں اس جگہ کی۔ اس نے کچھ فاصلے پر لگے ایک فانوس کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کیا بناؤں۔ آپ دونوں کو ایسے بیٹھے دیکھا تو لگا کہ اس سے زیادہ خوبصورت نظارے میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھے۔ وہ بتا رہی تھی۔ پینٹنگ؟ وہ بھی رات کو؟ حرم حیران ہوئی۔ جی بہت تھوڑا مشکل کام ہے لیکن میں کرنا چاہتی ہوں۔ ویسے بھی آپ کے لباس کی دوریا روشنی ہر چیز پر بھاری ہے۔ وہ اس کے سفید فراق کی طرف اشارہ کر کے بولی تھی۔ کیا واقعی وہ ساتھ بیٹھے اتنے اچھے لگ رہے تھے کہ باقی ہر منظر پس منظر میں چلا گیا تھا؟ سوری آج نہیں، ہمیں گھر جانا ہے، رات کافی ہو چکی ہے اور ہمارا گھر بھی کافی فاصلے پر ہے۔ فرحاد نے مسکرا کر معذرت کی۔ اوہو اٹس اوکے، آپ لوگ جائیں۔ پھر کب آئیں گے اس جگہ مجھے بتا دے، اس دن آ جاؤں گی۔ آپ کسی کی بھی پینٹنگ بنا سکتی ہیں، یہاں کافی لوگ ہیں۔ حرم نے کہا۔ جو چیز آپ لوگوں میں نظر آئی وہ کسی اور میں اب نظر نہیں آ رہی، وہ لڑکی بتا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کسی اور دن پینٹنگ بنا لیجیے گا، فرحاد نے مسکرا کر کہا۔ کب؟ مجھے تاریخ اور دن کنفرم کر دیں۔ فرحاد نے اگلے ہفتے کا وقت دے دیا تھا، شاید وہ اسے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ تھینک یو، وہ مسکرائی تھی۔ چلیں ہادی، وہ اس طلسماتی منظر سے نکلنا چاہتی تھی اور نہیں بھی، اور اب برف کی وجہ سے سردی بڑھ گئی تھی۔ فرحاد محسوس کر چکا تھا کہ اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ وہ اپنا کوٹ گاڑی میں چھوڑ آئی تھی۔ فرحاد نے اپنی موٹی جیکٹ اتار کر اسے پہنائی اور اس کا ہاتھ پکڑے واپس جانے کے لیے قدم بڑھا دیے تھے۔ روکیں پلیز، لڑکی نے پیچھے سے کہا۔ وہ دونوں پلٹے۔ آپ لوگ لورز ہیں یا؟
وہ پوچھ رہی تھی۔ بیسٹ فرینڈ، فرحات نے کہا۔ اور میاں بیوی بھی، حرم نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ لڑکی ان دونوں کے بارے میں کچھ غلط تاثر قائم کرے۔ اور فرحات نے حیرانی سے اسے دیکھا، یعنی وہ اس رشتے کو مانتی تو تھی۔ آپ لوگوں کا کپل بہت خوبصورت ہے۔ وہ مسکرائی، پھر جب تک وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلے نہیں گئے وہ انہیں دیکھتی رہی۔ اور یہ کیسی داستان کا آغاز تھا، حرم اور ہادی کی داستان، جسے روما برسوں یاد رکھنے والا تھا۔ ہادی، گاڑی روکیں پلیز۔ حرم، جس کی نگاہیں رات کو بھی گاڑی کے شیشے سے باہر نظارہ کر رہی تھی، اچانک ایک منظر پر نظر پڑی تو حیران رہ گئی۔ وہ وہی تھے، وہی تینوں، ریم، ڈان اور ڈان، تینوں سڑک پر ایک طرف بنے پتھر کے بینچ پر بیٹھے ایک کاکٹیل شیئر کر رہے تھے۔ تینوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ رات کے 10:30 بجے برف باری میں وہ دنیا جہان سے الگ تھلگ بیٹھے پتہ نہیں کون سی یادیں تازہ کر رہے تھے۔ ان دو جنوں کے درمیان رومان بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ فرحات نے پوچھا اور گاڑی کو بریک لگائی۔ میں بھی آتی ہوں، وہ کہتے گاڑی سے اتری اور ان دونوں کی طرف بڑھ گئی۔ پہلی نظر اس پر رومان شاہ کی پڑی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ فراق کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھائے وہ غصے سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کیا وہ خواب دیکھ رہا تھا؟ کیا وہ سچ میں حرم نور تھی؟ کیا ہوا؟ رون نے ہنستے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا، جو ایک دم خاموش ہو گیا تھا۔ پھر اس کی نظروں کا پیچھا کرتے ان کی نظر بھی حرم پر پڑی۔ وہ چل پڑے تھے۔ لٹل لیڈی اس وقت یہاں؟ ڈونلڈ کے منہ سے پھسلا۔ تم دونوں منگتے ہی نہیں، انتہا کے جھوٹے بھی ہو، وہ ان دونوں کی طرف دیکھ کر چلائی۔ تم دونوں نے تو کہا تھا کہ تم لوگ دشمن ہو۔ اس نے اشارہ ریم کی طرف کیا۔ اور میں آئندہ اس کے ڈپارٹمنٹ میں نہ جاؤں، اور خود اس وقت اس کے ساتھ یہاں کیا کر رہے ہو؟ حرم کو سچ میں غصہ آ گیا۔ روما میں طلسم بکھرتا ہے اور ایک طلسماتی شہر ہے، جو وہاں جاتا ہے وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور زیبا ماما نے کہا تھا، ہماری حرم کسی طلسم سے کم ہے کیا؟ نتاشا بھابھی نے کہا تھا، دو طلسم آپس میں ٹکرانے والے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتے گا۔ حمزہ کے الفاظ گونجے، اور واقعی آج وہ دو طلسم آپس میں ٹکرا گئے تھے، ایک حرم نور کا طلسم اور ایک روما کا طلسم، اور ان کے ٹکرانے سے ایسی روشنی پیدا ہوئی تھی جس نے رومان چاہ کو پتھر کا بت بنا دیا تھا۔ اس کی صدبت کھو چکی تھی۔ ڈان اور حرم ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ سب کچھ بھول رہی تھی، لیکن رومان شاہ اپنی سماعت کھو چکا تھا۔ وہ کچھ بول رہی تھی، لیکن رومان شاہ اپنی سماعت کھو چکا تھا۔ وہ چاندنی میں نہائی، نگر نگر پر طلسم بکھراتی ساحرہ تھی، جس کا پورا طلسم رومان شاہ پر ایک ہی بار میں کسی تیز برستی طوفانی بارش کی طرح پڑا تھا، جس میں وہ سر سے پاؤں تک بھیگ چکا تھا۔ ایسی جادوئی بارش جس میں بھیگ کر وہ مکمل طور پر میسمرائز ہوا تھا۔ محبت آصف کی طرح نازل ہوئی اور وہ تڑپ بھی نہ سکا۔ نگاہیں اس کے حجاب کے حالے میں صاف اور شفاف چہرے پر جمی تھیں۔ طلسماتی آنکھوں کے ساحر نے اسے ایسا باندھا کہ وہ پل کے لیے بھی ہل نہ سکا۔ وہ واپس جا چکی تھی۔ محبت، مائی فٹ، یہ وہ الفاظ تھے جو اس نے کہے تھے اسی روڈ پر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر۔ اس نے مذاق اڑایا تھا کبھی محبت کا، تو آج وقت نے اس کے الفاظ اس کے منہ پر دے مارے تھے۔ مغرور شہزادے کا غرور ٹوٹا۔ اس نے کبھی محبت کو پکارا تھا، آج محبت سینہ تان کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ریم، رون نے پکڑ کر اسے ہلایا، وہ جا چکی ہے۔ اور وہ ایک طلسم سے باہر آیا تھا۔ کیا وہ اتنی جلدی محبت کے سامنے اپنا سر جھکا سکتا تھا؟ کیا وہ کوشش نہیں کرے گا اس طلسم سے نکلنے کی؟ یہ تو وقت ہی بتا سکتا تھا۔ اور اگلی صبح وہ عرش اور واسع ساتھ مل کر گراؤنڈ میں بیٹھے ان لوگوں کی میچ پریکٹس دیکھ رہے تھے۔ اونچی پونی ٹیل کیے زی ان لڑکوں کے ساتھ پریکٹس کرتی بالکل لڑکا ہی لگ رہی تھی۔ زی کمال ہے، حرم نے اس کی طرف دیکھتے کہا۔ تم اتنی جلدی ہر کسی کی تعریف کیسے کر لیتی ہو؟ عرش نے اس سے پوچھا۔ جو چیز تعریف کے لائق ہو اس کی تعریف کر دینے میں کہاں پرابلم ہے؟ وہ الٹا سوال کر گئی تھی۔ رون نے ایک کک ماری، فٹ بال اور ہوا میں اڑتا زی کو لگا۔ اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا۔ اب وہ فٹ بال ڈان کی طرح تھا اور اس نے بھی زوردار کک فٹ بال پر ماری اور ایک بار پھر زی کو زور سے لگا۔ وہ کراہ کر رہ گئی تھی۔ وہ دونوں چیٹنگ کر رہے ہیں۔ حرم کا منہ حیرت سے کھلا۔ وہ کب چیٹنگ نہیں کرتے؟ واسع نے جواب دیا۔ تم دونوں جن بہت بڑے چیٹر ہو، حرم نے چلا کر کہا۔ کیوں زخمی شیروں کے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہو؟ عرش نے اسے منع کیا۔ وہ دونوں پہلے ہی کیپٹن کا عہدہ ہار کر تپے پھرتے ہیں۔ ریم نظر نہیں آ رہا، وہ گراؤنڈ دیکھتے ہوئے بولی۔ آ جائے گا وہ بھی۔ اور پھر ہوا میں اڑتا ہوا فٹ بال آیا۔ اس سے پہلے کہ ان لوگوں کو کچھ سمجھ آتا، فٹ بال اپنی تیز رفتار کے ساتھ ٹھاک کی آواز کے ساتھ حرم کے سر پر لگا تھا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ دماغ تھا کہ پورا کا پورا گھوم گیا۔ عرش اور واسع دونوں کے منہ حیرت سے کھل گئے تھے۔ مزہ آیا لٹل لیڈی، وہ خباثت سے مسکرا رہے تھے۔ میں تمہیں مار ڈالوں گی، وہ غصے سے چلا اٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ایک اور فٹ بال پیچھے سے اڑتا ہوا آیا اور پھر ٹھاک کی آواز سے اس کے سر پر لگا۔ شدید چکر آنے کے باوجود وہ دوبارہ بیٹھ گئی تھی۔ دماغ ہلانا، ہمارے پاس ایسا ٹیلنٹ ہے،
جو لوگوں کے دماغ ہلا سکتا ہے۔ تم دونوں انتہائی درجے کے کمینے ہو۔ ہرم ڈر سے چلائی تھی۔ ڈونلڈ اس کے پیچھے کھڑا تھا جبکہ رون سامنے۔ اچانک ڈون کی نظر گراؤنڈ میں رکھے ہرم کے بیگ پر پڑی۔ وہ کسی طوفان کی طرح وہاں تک پہنچے تھے اور بیگ اٹھا کر رون کی طرف پھینکا جسے وہ ماہر کی طرح کیچ کر چکا تھا۔ رون بھاگو، خزانہ لگ گیا ہے، ڈون چلایا تھا اور پھر وہ دونوں آگے پیچھے وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ ہائے اللہ، میرا بیگ! ہرم تو ساکت رہ گئی تھی۔ سنو، میرا بیگ مجھے واپس کرو۔ وہ سر کا درد بھول کر ان کے پیچھے بھاگی تھی، شاید وہ اسے یونیورسٹی کی سیر کروانے والے تھے۔ ہرم ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک چکی تھی لیکن وہ دونوں اس کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ اسے وہ بیگ بہت عزیز تھا کیونکہ وہ فرحات لے کر آیا تھا اور بیگ میں اس کی اور بھی بہت سی اہم چیزیں تھیں اور سب سے اہم وہ کنگن تھے جو فرحات نے اسے منہ دکھائی میں دیے تھے۔ جب وہ مکمل تھک چکی تو بزنس ڈپارٹمنٹ میں سیڑھیوں پر بیٹھ کر رونا شروع ہو چکی تھی، یعنی کہ حد تھی بے وقوفی کی بھی، اور تبھی وہاں داخل ہوتے رومان کی نظر اس پر پڑی تھی، وہ جو کل رات سے شدید پریشان تھا۔ کوشش کر رہا تھا کہ اب اس کا سامنا حرم سے نہ ہو۔ اسے اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں یوں روتا دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا مس نور؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہا تھا اور حرم نے سر اوپر اٹھایا تھا۔ آنسو ضبط کرنے کی وجہ سے آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ کچھ نہیں، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھی۔ اسے گلابی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر رومان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ پلیز بتائیں کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ وہ چور میرا بیگ لے گئے ہیں اور اس میں اہم اور قیمتی چیزیں تھیں۔ آپ رکیں، میں لے کر آتا ہوں، وہ کہتا چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اسے واضح اور ارش اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ کہاں تھی تم؟ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے ہم تمہیں۔ وہ دونوں اس کے قریب آئے۔ واسع کے ہاتھ میں نیلا بیگ تھا۔ نہیں، مجھے اپنا بیگ چاہیے، واپس چاہیے۔ واسع صرف تمہارے لیے یہ ابھی مارکیٹ سے لے کر آیا ہے، ارش نے کہا تھا۔ وہ حرم کو پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ مجھے ہادی نے لا کر دیا تھا، مجھے وہی چاہیے، وہ بضد تھی۔ ٹھیک ہے، وہ بھی مل جائے گا لیکن پلیز رونا بند کر دو، دیکھو کتنی ٹھنڈ ہے اور اسٹوڈنٹس بھی تمہیں دیکھ رہی ہیں۔ ارش کی بات پر حرم نے سر اٹھا کر اپنے آس پاس دیکھا۔ واقعی اسٹوڈنٹس اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، بلکہ کچھ تو ہنس بھی رہے تھے۔ حرم نے کچھ سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور بیلا کا درد آج سمجھ آیا تھا۔ وہ کیوں انہیں بددعائیں دیتی تھی، یہ وہ آج جان گئی تھی۔ باقی اگلی قسط میں۔